مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز دوستوں، رمضان کی نعمتوں میں ایک نعمت سحری بھی ہے. سحر صبح سے پہلے آخری رات کے وقت کو کہا جاتا ہے اور اس وقت کے کھانے یا پینے کو سحری کہتے ہیں. روزے کی نیت سے سحر کے وقت کھانا پینا سنت ہے کہ اس پر مسلمان کو ثواب دیا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے. یعنی سحری کے وقت روزے کے لیے کھانا پینا برکت کا ذریعہ ہے. اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت و تندرستی میں بھی برکت ہوتی ہے. مبارک ہیں وہ گھر جن میں رات کے آخری حصے میں سوتے سوتے اٹھ کر کھایا پیا جاتا ہے اور رمضان کی اس نعمت سے وہ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ کھانا اگر پیٹ بھر کے لیے کھایا جائے یا پانی پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے تو انسان کو یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہی کھانا پینا سنت جان کر حضور علیہ السلام کی اتباع و پیروی میں ہو تو اس سے صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیاس ہی نہیں بجھتی، بلکہ یہ عبادت بن جاتا ہے. اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور رزق میں فراخی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت نام ہے حضور علیہ السلام کے اداؤں پر عمل کرنے کا. سحری اس لیے ذریعہ برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہوتی تو وہ عبادت نہ کہلاتی. اور یہی حال ان تمام کاموں کا ہے جن کو ہم ذریعہ ثواب سمجھتے ہیں. کا مہینہ خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے مظاہرے کا مہینہ ہے. دیکھیے، اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی بندگان خدا مسلمانوں کے کھانے پینے سونے سب کے اوقات تبدیل ہو گئے. ہمارے دن رات کا جو نظام 11 مہینے رہتا ہے، رمضان میں وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ سحر جو فطری طور پر گہری نیند کا وقت ہے اور اس وقت دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس وقت اس کے گھر میں کھانا پینا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت کھا پی رہا ہے اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو یقین کرتا ہے کہ میرا کھانا پینا اور کوئی بھی عمل میری اپنی مرضی سے نہیں، میں تو بندہ ہوں اور بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ کا ہر عمل آقا کے حکم اور مرضی کے مطابق ہو. پس میرا معبود حقیقی مجھے جس وقت کھانے پینے کا حکم دیتا ہے میں کھاتا پیتا ہوں، اور جب وہ روک دیتا ہے تو چاہے کتنی ہی بھوک لگے، کتنی ہی پیاس لگے، میری کیا مجال جو کھانے پینے کی چیزوں پر نظر بھی ڈالوں، کیا مجال جو دل میں کھانے پینے کا وسوسہ بھی پیدا ہونے پائے. یہی تو بندگی ہے. اور جب مسلمانوں کا حال یہ ہو کہ بھوک لگے تو کھائے، پیاس لگے تو پیے، چاہے کھانا پینا حلال ہو یا حرام، رمضان ہو یا غیر رمضان، کچھ پرواہ نہیں. وہ مسلمان خدا کا بندہ نہیں بلکہ اپنے پیٹ، اپنے نفس اور اپنی خواہش کا غلام ہے. اور جس نے نفس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل نہ کیا وہ نہ دنیا کی بھلائی پا سکتا ہے نہ آخرت کی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس پر قابو پا لینے کو جہاد اکبر قرار دیا، اور رمضان کا مہینہ اسی جہاد کا مہینہ ہے. دن بھر کی تکان کے باوجود پابندی 20 رکعت تراویح ادا کرنا
گہری نیند سے بیدار ہو کر کھانا پینا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، نفس کی خواہش پر کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نفس سے جہاد ہی تو ہے۔ اور یہ 1 مہینے کا جہاد مسلمان کو پورے سال کے لیے ایسا مضبوط مجاہد بنا دیتا ہے کہ پھر وہ کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ غرض کی سحری سنت ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کے چند لقمے ہیں۔ اہل کتاب کے نزدیک روزوں کے دنوں میں رات کو سونے کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور ہماری شریعت میں سحری مقرر کی گئی۔ یہی فرق ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں۔ لہٰذا اگرچہ سحری فرض واجب نہیں، لیکن اس کو بغیر کسی عذر کے مستقل چھوڑ دینا خدا کی نعمت کو ٹھکرانا، اس کی ناشکری کرنا ہے اور ایک برکت سے محروم ہونا ہے۔ ہاں، اگر کسی رات کسی وجہ سے سحری نہ کھائی تب بھی روزہ رکھا جائے اور روزے میں کوئی کمی یا کراہت واقع نہیں ہوگی۔ سحری چھوٹ جانے کو روزہ چھوڑ دینے کا عذر ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اکلت السحر، سحری کے چند لقمے کا جملہ فرما کر در حقیقت یہ اشارہ فرمایا ہے کہ سحری کو دن بھر کا کھانا پیٹ میں جمع کر لینے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ چند لقمے یعنی تھوڑا کھانا ہلکی غذا سنت سمجھ کر کھائی جائے، کیونکہ سحری کے وقت اتنا پیٹ بھر کر کھا لینا کہ فجر کی نماز ادا کرنا دشوار ہو، دن بھر طبیعت بھاری رہے، صحت کے لیے بے حد مضر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے کہ ان کے غلاموں کی صحت خراب ہو یا وہ بیمار ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کی اچھی سحری کھجور ہے، یعنی سحری کے وقت ثقیل غذا استعمال نہ کی جائے، ہضمی ہو کھجور یا اس جیسی ہلکی اور طاقتور غذا استعمال کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے مطابق بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ سحری کے کھانے کے بعد وہ کھجور استعمال کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پر پوری طرح عمل ہو جائے۔ بہتر ہے کہ ہم بھی اس سنت کو ادا کر لیا کریں۔ سحری کا وقت نصف رات کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آخری وقت میں کی جائے، لیکن وقت ختم ہونے سے چند منٹ پہلے کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے۔ اسی میں احتیاط ہے کہ اگر حساب میں غلطی یا گھڑی غلط ہونے کی وجہ سے 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو روزہ نہ ہوگا۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت کر لینا چاہیے، اگرچہ نیت تو دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور سحری کا کھانا خود نیت ہی ہے۔ علاوہ ازیں رمضان کا چاند نظر آتے ہی مسلمان پورے مہینے کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ روزانہ بعد سحری اپنی زبان میں یہ کہہ لیا جائے کہ میں کل کے لیے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں، اور ہو سکے تو یہ الفاظ کہے جائیں: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، میں نے نیت کی کہ کل اس رمضان کا روزہ اللہ کے لیے رکھوں گا۔ اگر سحری کے وقت روزہ رکھنے میں کچھ شک تھا تو نیت کرنا لازمی ہے، اور اگر اس وقت نہ کی تو صبح آدھا دن سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے یا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ بلا ضرورت زیادہ دیر ناپاک رہنا عام دنوں میں بھی گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں تو سخت گناہ ہے۔ ویسے اگر کسی نے صبح تک بھی غسل نہ کیا تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال بہت برا کیا، اور
احترام روزہ کے بھی خلاف کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔